اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 4۔ مہر کا حکم بتا رہے ہیں کہ عورتوں کو تم ان کا مہر دل کی خوشی سے دو۔ یہ مہر مرد کے اوپر قرض ہے، یہ بوجھ نہیں ہے، عورت کا حق ہے جو اسے دینا چاہیے اور خوشی سے دینا چاہیے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ، اور اگر وہ خود اس میں سے تھوڑا یا سارا اپنی خوشی سے معاف کر دیں، فَكُلُوا هَنِيئًا مَرِيئًا، تو پھر اس کو خوش دلی سے کھاؤ۔ بیوی اگر مہر اپنا خوش دلی سے خود ہی معاف کر دے تو شوہر اس کو استعمال کر سکتا، جائز ہے، لیکن زبردستی معاف کروانا، یہ اس میں معافی کا اعتبار نہیں ہوتا۔ آگے پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کچھ میراث کے احکامات بتائے ہیں، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کی حدود کی سے تجاوز کرے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، ہم اس کو ایسی آگ میں داخل کریں گے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے رسوائی کا عذاب ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں، اس کا بیان ہے بے شک اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی میں کوئی برائی کا کام کر جائیں، گناہ کا کام کر لیں، ثم یتوبون، پھر فوراً ہی توبہ کریں، اولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ گناہ ہو جائے تو پھر فوری توبہ کرنی چاہیے، گناہ میں توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، کہ وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں، حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، اور وہ توبہ نہیں کرتے، گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان پر موت کا وقت آ جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں، تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے۔ موت کے فرشتے کو دیکھ کر توبہ کرنا توبہ قبول نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے حتیٰ ما لم یغرغر، جب تک موت کا غرغرہ نہ آ جائے، اس سے پہلے پہلے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اور جب موت کا غرغرہ آ جاتا ہے تو پھر یعنی موت کے فرشتے کو دیکھ کر توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور اسی طرح ان لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہے جو کافر ہوں، کفر پر مر جائیں۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اور اگر تمہارا بیوی کو بدلنے کا ارادہ ہو، ایک کے بدلے دوسری نکاح کرنے کا ارادہ ہو، مزاج نہیں ملتا، طبیعت نہیں ملتی، یا اور کوئی وجہ ہے، تو اس کے لیے ساری زندگی لڑنے جھگڑنے سے بہتر ہے کہ اس کو فارغ کر دیا جائے۔ لیکن ساتھ میں یہ فرمایا آتیتم احداہن قنطارا، لیکن اگر جس بیوی کو تمہارا چھوڑنے کا ارادہ ہے تم اس کو بہت سا مہر دے چکے ہو، بہت سے ہدیے تحفے تحائف دے چکے ہو، فلا تاخذوا منہ شیئا، تو اب اس میں سے کچھ لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ فتاخذونہ بہتانا واثما مبینا، تو کیا اب اس کو تم بہتان اور گناہ کے ساتھ لوگے؟ تو یہ مرد کی شایان شان نہیں ہے۔ جب اس نے ایک چیز اپنی بیوی کو ہدیہ دے دی، ہبہ دے دی، مہر دے دیا، وہ اس کی مالک ہو گئی، اب اس سے واپس لینا جائز نہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ پہلے نکاح کر چکے ہیں، ہاں جو زمانے جاہلیت میں پہلے ہو چکا ہے، کہ باپ کی منکوحہ سے ایک آدمی نے کسی عورت سے شادی کی، اس کو طلاق دے دی، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا اسی عورت سے شادی کر لیتا ہے، تو یہ عورت اس کی ماں بن چکی ہے، لہذا اس سے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں پہلے ایسا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا کہ جو عورت ایک مرتبہ باپ کے نکاح میں آ گئی اور اس سے باپ نے خصوصی تعلق قائم کر لیا، تو اب اسے دوبارہ اس کا بیٹا اس کے نکاح میں لے سکتا۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، اور یہاں پر محرم عورتوں کا تذکرہ ہے جن سے نکاح جائز نہیں ہے۔ تم پر تمہاری امائیں حرام ہیں، تمہاری بیٹیاں حرام ہیں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، وخالاتکم خالائیں، وبنات الاخی بھتیجی، وبنات الاختی بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور وہ عورتیں جو تمہاری رضائی مائیں ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، واخواتکم من الرضاعہ، اور تمہاری رضائی بہن،
جس نے تمہارے ساتھ دودھ پیا ہے، یہ سب عورتیں محرم ہیں، ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور تمہاری عورتوں کی ماں یعنی تمہاری ساس بھی تم پر حرام ہے۔ ایک آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا، پھر اس سے خلوت کر لی، اب اس کی ساس اس پر حرام ہے۔ اسی طرح اس عورت نے پہلے کسی سے کے نکاح میں تھی اور اس سے کوئی اولاد تھی، تو وہ جو لڑکی ہے وہ اب اس مرد کی سوتیلی بیٹی ہے، اس سے نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ہاں البتہ کسی عورت سے نکاح کیا، اس کی کوئی بیٹی بھی موجود تھی لیکن نکاح ہوا بھی خصوصی تعلق قائم کرنے کی نوبت نہ آئی کہ اس عورت کو طلاق دے دی، تو اس صورت میں اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ کہ تم دو سگی بہنوں کو نکاح میں جمع کرو، یہ بھی جائز نہیں ہے، ہاں جو پہلے زمانے جاہلیت میں گزر چکا۔ دو سگی بہنوں کو ایک ساتھ ایک مرد ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ ایک بہن کو طلاق دے دی یا انتقال ہو جائے تو پھر دوسری بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ آگے فرمایا والمحصنات من النساء، اور اسی طرح وہ عورتیں جو کسی مرد کے نکاح میں ہیں، وہ ان عورتوں سے بھی نکاح کرنا کسی کا جائز نہیں ہے کہ ایک عورت کا پہلے سے نکاح ہوا ہے وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ایک عورت جب کسی مرد کے نکاح میں ہے تو اس کو ورغلا کر اس کے شوہر سے اس کو خلا دلوائی جائے یا طلاق کا مطالبہ کیا جائے اور پھر اس سے نکاح کیا جائے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں ان احکامات کو بیان کیا تھا، پھر آگے فرمایا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، عورتوں سے اگر نکاح کرنا ہو تو ان کے سرپرستوں کی اجازت سے نکاح کرو، لہذا سرپرست اور ولی کا بیچ میں ہونا ضروری ہے۔ فراری نکاح کورٹ میرج یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تم ان عورتوں کو معروف طریقے سے اچھا مہر دو۔ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، نکاح کا مقصد صرف خواہش پوری کرنا، دوستیاں لگانا نہ ہو بلکہ اولاد بھی ہو مقصود۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، چھین کر جھپٹ کر دھوکے سے فراڈ سے کر لیا تو کھا گئے، یہ مال اس طرح سے کھانا جائز نہیں ہے۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں آپس میں کوئی تجارتی معاملہ ہو تو اس کا نفع کھا سکتے ہیں۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ان اللہ بکم رحیمہ کان بکم رحیمہ، اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اور اگر تم بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ کو معاف کر دیں گے، اور تمہیں ہم مدخلا کریمہ، بڑی کریم اور اعزاز والی جگہ میں داخل کریں گے۔ جو آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ اس کے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جو صغیرہ گناہ بار بار کرتا ہے تو وہ اس کا صغیرہ گناہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ عورتوں پر نگہبان ہیں، نگران ہیں، حاکم ہیں، بما فضل اللہ بعدہم، دو وجہوں کی وجہ سے مرد عورت پر حاکم ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے مرد کو بھی عورت کو بھی، پھر اللہ جو پیدا کرنے والے ہیں اس نے خود ہی مرد کو عورت پر حاکم بنایا۔ وبما انفقوا من اموالہم، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، عورتوں پر مال خرچ کرتے ہیں، ان کا مہر ادا کرتے ہیں، ان کا لباس کا اور نان نفقے کا خیال رکھتے ہیں، پوشاک کا، خوراک کا، لہذا جو مال خرچ کرتا ہے تو پھر خرچ کرنے والے کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس پر حاکم ہو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آگے حکم دیا کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھو، والجار ذی القربیٰ، قریبی پڑوسی، والجار الجنب، ساتھ والا پڑوسی، والصاحب بالجنب، کام کرنے والا پڑوسی ساتھ میں، وابن السبیل، مسافر، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت ملازم ہیں ان کا خیال رکھو۔ ایک پڑوسی وہ ہے جو جاری ذی القربیٰ، ساتھ میں رہنے والا ہے اور قریبی رشتہ دار بھی ہے، والجار الجنبی، اور ایک پڑوسی وہ ہے جو محلے دار ہے، اور ایک پڑوسی وہ ہے جو ساتھ کام کرنے والا ہے۔ تو پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتائے کہ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل میرے پاس پڑوسیوں کے اتنے حقوق لے کر آئے کہ مجھے یہ خیال گزرنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کو جائیداد میں بھی شریک نہ ٹھہرا دیا جائے۔ ایک پڑوسی سب سے زیادہ حق اس پڑوسی کا جس کا دروازہ زیادہ قریب ہے۔ اب ایک پڑوسی وہ ہے جو کہ پڑوسی بھی ہے اور کافر ہے، تو اس کا پڑوس ہونے کی وجہ سے اس کا حق ہے۔
ایک پڑوسی وہ ہے جو پڑوس بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، اس کے دو حق ہیں، ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے اور ایک پڑوسی ہونے کی وجہ سے۔ تیسرا وہ پڑوسی ہے جو مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، اس کے تین حق ہیں، پڑوس ہونے کا حق ہے، مسلمان ہونے کا حق ہے، رشتہ داری کا حق ہے۔ لہذا جو قریبی پڑوسی رشتہ دار مسلمان ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کا سب سے زیادہ حق ہے، اور اسی طرح ہماری بلڈنگ میں، ہمارے کمپاؤنڈ میں، ہمارے محلے میں جو رہنے والا پڑوسی ہے وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے، دوسرے نمبر پر اس کا حق ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ پڑوسی ہے جو ہمارا ساتھی ہے، سفر کا ساتھی ہو یہ بھی پڑوسی ہے، دکان کا ساتھی ہو یہ بھی ہمارا پڑوسی ہے، ہم کہیں کام کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، یہ بھی ہمارا پڑوسی ہے۔ ان پڑوسیوں کا حقوق کا خیال رکھنا، ان کو تکلیف سے بچانا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اس کا پڑوسی اس کی شر سے محفوظ نہ رہے، تو وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔